نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت اقدس حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، جب زندہ ہوتا ہے شخصیت ہستی تو اس میں فیصلہ نہیں ہوتا کہ مجدد ہے یا نہیں، کام تجدیدی کیا ہے تو کس شعبے میں کیا ہے یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہے کہ ہر صدی میں، اس میں تو کوئی شک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا۔ کام کیا ہوگا مجدد کا؟ وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے اندر اس کی نوک پلک سنوارے گا، اس کے اندر بدعت، خرافات، اس کے اندر کوئی بھی غلط چیز ہے، گمراہی وغیرہ سب کو نکالے گا، بدعت کو نکالے گا، سنت کو رائج کرے گا، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کو کرے، اور یہ ہر صدی میں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ہر وہ ہوگا راس کل میات سنہ۔ اچھا، اس میں رائے ہے کہ صدی کے شروع میں یا آخر میں، اس میں مختلف قول ہے، صدی کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اب تک 14 مجدد گزرے ہیں، 14 صدیاں ہو چکی، اب یہ 15ویں صدی چل رہی ہے۔ تو اس میں آنے والے فقہا، یہ پوری امت کے فقہا متعین کرتے ہیں کہ کون مجدد ہے۔ مثلا اس وقت 2 ہستیاں ہیں جو مجدد بن سکتی ہیں۔ اچھا، ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو یہ ضروری نہیں، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کئی ایسا ہوا، مثلا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب تھے تو ان کے ساتھ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بعض حضرات نے مجدد لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی میں تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو بھی مجدد لکھا ہے، حضرت امام حسن مصر کے ان کو بھی مجدد لکھا ہے، اور بعضوں نے تو عصری طبقے نے امام علامہ اقبال کو بھی مجدد لکھا ہے۔ تو اب اس دور میں 2 ہستیاں ہیں جن میں مقابلہ ہوگا، اور دونوں ہستیاں بائیک وقت مجدد بن سکتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، اور دوسرے میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب۔ دیکھیں، تجدیدی کام ضروری نہیں کہ ہر بندہ حدیث میں کرے، اور فقہ میں بھی ہو سکتا ہے، حدیث میں بھی ہو سکتا ہے، تصوف میں بھی ہو سکتا ہے، اتباع سنت میں بھی کر سکتا ہے، مختلف شعبوں میں کر سکتے ہیں۔ مثلا اب تک کے 14 مجدد گزرے ہیں، اس کے اندر کم از کم 8 خصوصیات ہونی چاہیے، 8 کوالٹیز ہونی چاہیے، اور یہ تھیں حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب میں بھی تھی، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب میں بھی ہیں۔ 8 خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی خصوصیت پختہ ایمان اور تقوی، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اندر پختہ ایمان تقوی تھا، صاحب تقوی تھے، صاحب ایمان تھے، اور شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب میں بھی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب میں قرآن و سنت کا گہرا علم تھا، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب تقی عثمانی صاحب میں بھی کوئی انکار نہیں، دوسری کوئی رائے نہیں۔ تیسری بدعت کا رد و سنت کا احیاء ہو، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں بدعت سے دور تھے اور سنت کو زندہ کرتے تھے، جس کے مجددین کی صفات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چوتھی، حق بات کہنے میں بے خوف ہوں، اور حضرت اقدس حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے خوف تھے، حق بات کہہ دیتے تھے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی ہیں۔ پانچویں چیز، امت میں مقبولیت ہو، پوری دنیا میں، امریکہ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب بھی مقبول ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب بھی مقبول ہیں، قبولیت ہے۔ اچھا، ایک کی فقہ بنیاد پر ہے، حدیث کی بنیاد پر ہے، اور دوسرے کی اتباع سنت اور اعمال اور تصوف کی بنیاد پر ہے، مقبولیت پوری دنیا میں۔ چھٹی چیز، علمی اصلاح کے ساتھ فکری اصلاح، اس میں کوئی شک نہیں، فکری اصلاح بھی حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی کر رہے ہیں، اور دونوں بڑے بڑے اکابر کے وہ ہیں، یعنی تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو خلافت دی تھی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، اجل خلفاء میں سے تھے، اور حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی بیعت کی تھی سید زوال حسین شاہ صاحب سے، پہلی بیعت ہے یہ۔ دوسری، جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، ان سے بیعت کی تھی۔ تو یہ فکری طور پر بھی مضبوط تھے اور کام بھی کیا ہے، عملی طور پر بھی مضبوط تھے۔ 7ویں صفت مجدد کی کیا ہوتی ہے؟ دین میں کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کرتا، دین کو زندہ کر دیتا ہے، مٹے ہوئے حکام زندہ کر دیتا ہے، مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں
حضرت اقدس ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے کیا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رات دن یہی کام ہے۔ آٹھواں، خود مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، تجدیدی کارنامہ جو دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت اقدس شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کوئی دعویٰ بڑا نہیں کیا، حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی ایسے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں یہ دونوں آنے والے فقہا، آنے والے علماء، پوری امت ان کو مجدد لکھے گی، دونوں کو۔ اور چونکہ دونوں نے غلط نظریات کا خاتمہ کیا ہے، بدعت کو ختم کیا ہے، سنت کو زندہ کیا ہے، قرآن و سنت کی طرف واپس لائے ہیں، اور شیخ الاسلام صاحب تو بھی موجود ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ نے ان کو درجہ عطا فرمایا ہے، اور چونکہ ہے بھی صدی کا، یوں سمجھیں ایک درمیان ہو گیا، اور قول تو ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی کے شروع میں، تو اس سے قول ہیں۔ صدی کے آخر جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ 505 فوت ہوئے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ 150 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں دیکھا جائے تو حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی حیات ہیں، اور یوں سمجھے صدی کا نصف ہے، اور حضرت تشریف لے گئے حضرت نقشبندی صاحب، تو مجدد ایسے آئے ہیں۔ تو ایک سے زیادہ مجدد ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں مجدد ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کیا ہے کہ ایک حدیث اور فقہ میں ہے، اور جدید مسائل میں ہے، بینکنگ میں ہے، دوسرا تصوف میں ہے، اعمال میں ہے، اتباع سنت میں ہے، اور فکری اصلاح میں ہے۔ دونوں مجدد ہیں، آنے والا دور دونوں کو مجدد لکھے گا۔ اب 14 صدیاں گزری ہیں، تو 14 صدی میں 14 مجدد ہیں۔ مثلا پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس پر اجماع ہے۔ دوسری صدی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اجماع ہے، جو کہ 204 میں فوت ہوئے۔ تیسری صدی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 241 میں فوت ہوئے، جیسے حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اسی طرح درمیان میں ہیں۔ تو چوتھی صدی کے مجدد امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 324 میں فوت ہوئے ہیں۔ اور پانچویں صدی کے وہ ہیں مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ 505 میں فوت ہوئے ہجری میں۔ چھٹی صدی میں شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، اور وفات ہے 561 میں۔ اور اسی طرح ساتویں مجدد ہیں امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، 660 میں فوت ہوئے۔ آٹھویں مجدد ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن تیمیہ وفات 728 میں، امام ذہبی بھی تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے۔ نویں مجدد ہیں امام جلال الدین سیوطی، 911 میں فوت ہوئے۔ 10ویں مجدد ہیں جو وہ ہیں اپنا امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وفات 1034 میں۔ 11ویں مجدد ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1176 میں۔ اور 12ویں مجدد ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1239 میں۔ 13ویں مجدد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1831 میں، اور 1246 میں، ہجری 1246 اور 1831 عیسوی ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی مجدد ہیں۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید یہ دونوں مجدد ہیں، ایک ہی اس میں 13ویں صدی کے۔ 14ویں صدی کے جیسے میں نے یاد کر دیا تھا امام حسن البنا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور عصری طبقے نے علامہ اقبال کو بھی میں ہے۔ اب ہماری صدی گزر رہی ہے، اور ہے درمیان جو اکثر مجددین گزرے ہیں، اس میں 2 نام ہیں، یاد رکھیے گا۔ آنے والا دور یہ لکھے گا اور پکارے گا کہ صدی کے عظیم مجدد کون ہوں گے؟ حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، حضرت اقدس حضرت شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب، یہ 2 مجدد ہیں۔ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان دونوں کا دور مل رہا ہے اور ملا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان جیسے اعمال، ان جیسا کردار، ان جیسے اتباع سنت، ان جیسے دین کی فکر و قڑھن، اور ان جیسی کاوش جن کے لیے توفیق عطا فرمائے۔